खिताब करें 113%, 217%, and 353% respectively in the last 5 years. Electricity prices 95% in the same time period. 8 years ago, a poor household whose joint income was rupees 35,000 rupees could buy sufficient amount of atta, edible oil, milk and other food items to provide nutritious food for their families, afford a 2-room house, and put their children through school, and have enough savings for medical emergencies and recreation. Today, that would require a joint income of 70,000 rupees to fulfill those same needs. This increase in cost of living and erosion in the value of wages is unprecedented and unacceptable. In this climate of inflation, unemployment, and resulting poverty, to come by, and many poor people are resorting to seek low-paid informal sector. The poorest 10% of the population is working for as low or lower than rupees 14,500 a month. Today, 93 million people in Pakistan, which is 40% of our population, lives below the poverty line, and 15 million people have been added to this list between 2018 and 2023. On the one hand, we have an historic economic crisis, and on the other hand, we have catastrophic climate crises that not only have an outsized impact on our economy, but also threaten the life and well-being of every Pakistani. Once in 100-year floods and droughts have become a seasonal affair. After the Arctic and the Antarctic, the largest presence of snow and ice in the Himalayan region, scientists have declared it is the third pole. Pakistan is undeniably a frontline state in the climate crisis. It is predicted that Pakistan's 241 million people will first be at risk of perpetual floods and ultimately perpetual droughts. This is despite Pakistan's carbon footprint being less than 1%. We need to completely reform Pakistan's development priorities, focus on climate resilience, adaptation, and energy transition. We can do this in a manner that leads to inclusive growth and generates green jobs, battling not only this climate crisis, but the rampant inflation, unemployment, and poverty as well. We must put ordinary working people, women, men, and the youth, center stage, empowering provinces, local governments, and communities, and protecting the most vulnerable. Our 10 pledges. Pledge number 1 is doubling real income, with an increase in the minimum wage in real terms by 8% every year. That is our pledge, that we will increase minimum wage in real terms by 8% every year to take it to a living wage. Double public investment, leading to large-scale increase in employment opportunities and thus reducing unemployment and underemployment. We will focus investment and jobs creation on the needs of local communities. Public-private partnership in the social and productive sectors,
at the provincial and local levels. We will achieve major boost in private investment in the housing sector by the people at the bottom of the pyramid, by a massive increase in the private home ownership amongst the poorest of the poor. And reforms and investments in agriculture and small business will lead to growth in incomes and employment for the poorest. Our second pledge is our Green New Deal. We have a climate change-related investment will be undertaken in the public sector and the public-private partnership mode and by foreign direct investment. We aim to completely restructure Pakistan's development strategy, Pakistan's development agenda, Pakistan's PSDP, to tackle the climate crisis. Investment in Pakistan's public sector infrastructure, including roads, communication, health, irrigation, agriculture, with a focus on climate resilience. Once investments are made, it will unleash economic activity, generate employment opportunities, and prepare us for the impacts of climate change. Indigenous and green energy. Access to affordable and distribution has failed our people. We will provide indigenous sources and renewables. We will establish green energy parks across Pakistan through public-private partnership, providing off-grid power to catalyze the energy transition. 100 units through solar generation, and this will be funded through carbon credits. Our third pledge, education age, and implement Article 25A of the Constitution in letter and spirit. Ensure the provision of quality primary schools within 30 minutes travel time and quality middle and secondary schools within 60 minutes travel time in all communities. Stipends. Stipends will be provided for school-going children in rural and low-income urban communities. And we will establish, inshallah, we will establish a university in every district of Pakistan. Our fourth pledge is healthcare for all. We believe that there's nothing more important than the health of a nation, and to this end, we will extend health initiatives already in place in Sindh across Pakistan. We will provide free primary health care and medicines across the country to the needy. Ensure all basic health units are fully operational. Provide free treatment for chronic disease, chronic diseases of the heart, diseases of liver, kidney, through public sector as well as through the public-private partnership model. Our fifth pledge is housing as a right. Housing for the poor, the landless, and the working class. Schemes covering rural and low-income urban areas in all provinces and regions. Modeled on the success of historic initiatives such as the Punjab Marhala scheme and the ongoing Sindh People's Housing Program for flood effectives. Families without home ownership will be covered. At least 3 million climate-resilient homes will be built
and women heads of households will get the legal titles, the land titles, the land rights of these properties. Kachhi abadis across the country will be regularized, and the inhabitants people living in the Kacha area, जहां से आजकल ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उनको हम दावत देते हैं, उनको हम कहते हैं कि हम आपको मेन स्ट्रीम में लेकर आना चाहते हैं। आप ये हथियार छोड़ दे, ये वायलेंस करना छोड़ दे, आप पुरअमन तरीके से मुआशरे में आए, और मैं इंशाअल्लाह ताला आपके खवातीन को भी कच्चे में मालिकाना हुकूक दिलाऊंगा। We will, and by harnessing public and private sector, we will be harnessing the public and private sector for home loans and mortgages for working people and for the lower middle class. ताकि एक तो हम गरीब तरीन लोगों के लिए पे वो उन नौजवानों के लिए जो नया अपना रोजगार कर ले अपने खानदान के लिए, तो उसमें हम चाहते हैं कि जो डिजर्विंग लोग हैं उनको हुकूमत मदद करे, और हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को मोबिलाइज करके टारगेट ये कर्ज दिलवाए उनको, मॉर्टगेज दिलवाए उनको, ताकि वो अपने लिए वो अपना घर ले सके। सिक्स्थ जो हमारा सिक्स्थ प्लेज है वो गुर्बत मिटाओ, बेनजीर इनकम सपोर्ट एक्सपेंशन। We will expand the Benazir Income Support Program network to provide much-needed support to additional citizens who have fallen below the poverty line because of the unprecedented inflation and unemployment we are experiencing. In addition to poverty-based cash transfers, we will expand the following: Wasila-e-Haq, Wasila-e-Taaleem, Wasila-e-Rozgar, and Wasila-e-Sehat. Wasila-e-Haq ke through a program, the program to provide micro loans bila sood karze to women with a view to enhance small business and entrepreneurship among the underprivileged so they can break out of the cycle of poverty. We have successfully implemented this in Sindh with the People's Poverty Reduction Program through implementation partners at the SRSO. Wasila-e-Taaleem, the program is to provide a top-up cash transfer per eligible child in the household with no upper limit on the number of children per household who are eligible for the program. Recipients of the Wasila-e-Taaleem transfer will remain conditional on maintaining a minimum 70% attendance rate तालीमी इदारे में स्कूल में आपका अटेंडेंस रेट जो है उसको 70% होना पड़ेगा ताकि ये वसीला-ए-तालीम उनको मिले। वसीला-ए-रोजगार में the program is to provide vocational training to a number of beneficiary families. The target beneficiaries will be offered up to 1-year training option that match their personal circumstances and self-employment opportunities that exist within their district. Wasila-e-Sehat ke through hum inhi khandanon ko we want to provide the program to provide a protection against catastrophic health expenditure to registered beneficiaries all across the country. Sindh में तो हमने मुफ्त सेहत के इदारे खड़े किए हैं, बाकी मुल्क में ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं,
اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بجائے کہ تمام لوگوں کو کوئی صحت کارڈ دینے کے کہ ہم ان غریب ترین لوگوں کو جن کا حق بنتا ہے ان کو ہم پوری طریقے سے کور کریں. تو یہ ہمارا غربت مٹاؤ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سلسلے میں جو ہمارے وعدے ہیں. اس کے بعد اور وعدے بھی ہیں. نمبر 7, کسان خوشحال کسان خوشحال پاکستان. سوری، ویسے تو ہم کہتے ہیں کسان خوشحال تو ملک خوشحال، لیکن یہ ہمارا وعدہ ہے کہ خوشحال کسان تو خوشحال پاکستان. Agriculture is the backbone of our economy, and we will need to invest heavily in the farming sector, and particularly small farmers. To this end, we will commit the following: the recognition of small farmers, Kisan, Hari, male and female agricultural workers as stakeholders in agriculture through registration with the Hari card and the Kisan card. Targeted, وہ ہم تمام جو ہاری ہوتے ہیں، چھوٹے زمیندار ہوتے ہیں، چھوٹے کسان ہوتے ہیں، ان سب کو ہم ان کا رجسٹریشن کروائیں گے اور ان کو ہم ہاری کارڈ دلوائیں گے. اینڈ دین تھرو دس کارڈ، پھر اس کارڈ کے تھرو ہم ٹارگیٹڈ انٹرونشنز کریں گے جو کہ ڈائریکٹلی کسان تک پہنچے، ڈائریکٹلی کسان کے ہاتھ میں، کسان کی جیب میں یہ مدد دیا جائے. اس کارڈ کے تھرو اگر ہم نے ہائی کوالٹی سیڈز کو سبسڈائز کرنا ہے تو ہم کارڈ کے تھرو کریں گے. اگر ہم نے ڈی اے پی اور یوریا کو سبسڈائز کرنا ہے تو ہم کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی کریں گے. ہم آپ کو اس کارڈ کے تھرو آپ کے پروڈکٹس کے مارکیٹنگ پروڈیوس میں بھی مدد کریں گے. لینڈ امپروومنٹ اینڈ واٹر مینجمنٹ کے لیے مدد کسان کارڈ کے تھرو، ہاری کارڈ کے تھرو ملے گا. لائف سٹاک ایکسٹینشن سروسز بھی ہاری کارڈ کے تھرو، کسان کارڈ کے تھرو فیسلٹی ملے گا. کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر پریکٹسز، جو موسمی تبدیلی کی وجہ سے کبھی یہ سیلاب آ جاتا ہے تو کبھی ڈراؤٹ ہے، کبھی زیادہ گرمی ہے تو کبھی بہت ٹھنڈ ہے، اس کے لیے اب ہمیں اڈیپٹ ہونا ہے. جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں اس کا سپورٹ اگر ہم نے چھوٹے زمینداروں کو، چھوٹے کسانوں کو پہنچانا ہے تو وہ بھی ہم ڈائریکٹلی کسان کارڈ کے تھرو ان کو مدد پہنچائیں گے تاکہ وہ سہولت لے سکے. ساتھ ساتھ جو یہ قدرتی آفت ہے، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ ڈراؤٹ ہو، یا یہ لوکسٹ کا بھی ہمارا ایک حملے ہوئے تھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ خاص طور پہ جو غریب جو چھوٹے کسان ہیں، جو ہاری ہیں، ان کے لیے ہم کراپ انشورنس کا سہولت اس ہاری کارڈ کے تھرو ان کو دلوانا چاہتے ہیں تاکہ اگر کسی سال میں کوئی نقصان ہوا اور ان کو اگر ہمارا بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو وہ رجسٹرڈ ہے تو نقصان اٹھانے کے بجائے ان کا کراپ انشورنس وہ نقصان جو ہے وہ کور کریں. And then we also want to promote diversity in crop and ensure crop support prices for various crops. We also want to reform of the tenancy and labor laws to boost agriculture investment, leading to inclusive growth. وہ کسانوں کے لیے ہمارا وعدہ. پھر اس کے بعد مزدوروں کے لیے، مزدور کو محنت کا صلہ ہم دلوانا To facilitate them, we aim to guarantee a wage commensurate to their work, working towards a living wage for all. Registration of all workers, including the informal sector, those self-employed and agricultural workers, for social protection. And then through the Mazdoor card, they will be able to avail pensions, disability benefits, old age benefits, health insurance, school fees, جو بھی تمام دو مزدوروں کو سہولت ان کا حق جو ہے ان کو ہم ڈائریکٹلی بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو یہ تمام سہولتیں پہنچائیں گے. ماضی میں جو آپ اگر کوئی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں تو پھر وہ وہاں سے وہ انڈسٹری سے
पैसा लेके फिर EOBI और वो पेंशन का सिलसिला और सब कुछ तो चलता रहता है। अब हम क्या चाहते हैं कि मजदूर कार्ड के थ्रू कि जो भी मेहनत करने वाले शख्स है, जो भी मेहनत करता है, जो काम करता है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो, चाहे वो किसी दुकान में काम करे, रेहड़ी वाला हो, रिक्शा ड्राइव करते हुए, मीडिया के ऑफिस में काम करते हुए, हम चाहते हैं कि आपको भी पेंशन का हक मिले। हम चाहते हैं कि आप सबको भी सोशल सिक्योरिटी की जो सहूलतें हैं हम वो पहुंचाएं। तो हमने इसको एक्सपैंड करने के लिए, इसलिए कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले लेबर राइट्स दिलवाए थे, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उसके बाद लेबर राइट्स दिलवाए थे। सदर जरदारी के दौर में पहली बार हमने 2007 से लेके 13 और उससे आगे तक जो एक्सपेंशन हुआ है लेबर राइट्स में पाकिस्तान में, वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। अब इंशाअल्लाह ताला 21st सेंचुरी के मुताबिक 2024 में हम मजदूर कार्ड लॉन्च करके इनकलाब लेकर आएंगे हमारे मजदूरों के लिए और उनको अपना मेहनत का सिला दिलवाएंगे। फिर हमारा आखिरी दो बातें, जवान मुस्तकबिल। Pakistan has one of the largest young populations in the world. To best utilize this demographic and aid their seamless entry into the workforce, we will introduce the Youth Card, which will provide 1 year stipend. आपके लिए है, जरा सुने आप, एक मिनट. We will introduce the youth deserving young men and women to transition to work, student loan opportunities for higher education, and we will also link up with internships and trainee jobs in the public and private sectors, upgradation of its infrastructure to guarantee. Oh, no. We will also pledge for an upgradation of IT infrastructure to guarantee high-speed connectivity across the country to incentivize youth-led startups in all sectors. Youth centers will be established across the country for accessing libraries and digital libraries, free Wi-Fi, sports, culture and recreational facilities, vocational training, skills and language development classes, career and employment facilitation services. So दो चीजें हैं यहाँ जवान मुस्तकबिल के बारे में. एक हमारा यूथ कार्ड है और यूथ कार्ड के थ्रू हम चाहते हैं कि हम अपने नौजवानों को जो कि तालीम या कुछ स्किल्स हासिल कर चुके हैं मगर वो रोजगार की तलाश में है, उनको हम 1 साल के लिए हुकूमत की तरफ से माली मदद पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो जब वो रोजगार की तलाश में हैं उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ हो, उनको कोई सहूलत मिले. साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट वाइज यूथ सेंटर्स खोलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो यूथ मरकज़ होंगे ये हमारे नौजवानों के लिए उनको पॉजिटिव एक्टिविटी दिलवाने के लिए, एक सेफ स्पेस फॉर पॉजिटिव एक्टिविटी दिलवाने के लिए हम ये यूथ सेंटर्स खड़ा करना चाहते हैं. कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसी लड़काना में सर शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी बनाया और आज तक जिस तरीके से शहर के अवाम उस सहूलत को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब आपके सामने है. अब जरा सोचिए कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऐसे फैसिलिटी पहुंचाएं जहां ना सिर्फ वो लाइब्रेरी हो, साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी हो, साथ साथ वाईफाई का फैसिलिटी हो, साथ साथ एक स्पेस हो ताकि अगर उन्होंने स्पोर्ट्स खेलना है तो उनको स्पोर्ट्स के वो स्पोर्ट्स खेल सके. अगर वो सकाफती प्रोग्राम में एंगेज करना चाहते तो वो सकाफती प्रोग्राम करे. अगर वो गाना सीखना चाहते तो वो गाने सीखे. अगर वो नाचना सीखना चाहते तो वो नाचने सीखे. लेकिन एक ऐसा पॉजिटिव एक्टिविटीज के लिए एक ऐसा जगह हम मुयसर करना चाहते हैं और उनके साथ साथ तो रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स और इन सारी चीजें के साथ साथ हम चाहते हैं कि वो तमाम मॉडर्न स्किल्स जो पूरी दुनिया में लेबर की जरूरत है वो मॉडर्न स्किल्स से हम वो मॉडर्न स्किल्स अपने नौजवानों को सिखाएं. यूथ डेवलपमेंट के मतलब में आपको वो मॉडर्न स्किल्स देंगे ताकि वो स्किल्स आप लेके या पाकिस्तान में या कहीं और रोजगार आपको मिल सके.
تو وہ سکلز ہم آپ کو دلوائیں گے, چاہے وہ کوئی ٹیکنیکل سکل ہو یا میں سمجھتا ہوں جو بہت ضروری ہے لینگویج سکلز. ہم آپ کو لینگویج کورسز بھی لے کے دیں گے تاکہ اگر آپ نے کہیں باہر جا کے کام کرنا ہے تو ہم آپ کے ان یوتھ سینٹرز میں وہ لینگویج کورسز دلوا سکتے. میں وزیر خارجہ رہا تو مجھے پتا چلا کہ جاپان میں ان کو ہر سال 4 ملین لوگ چاہیے, لو اسکل میڈیم اسکل ورکرز چاہیے, اس لیے ان کا ڈیموگرافکس کا پرابلم ہے جاپان میں. تو میں چاہوں گا کہ میں ڈائریکٹلی آپ کو لنک کر لوں. اگر عربی کی ضرورت ہے تو عربی سکھاؤں گا, اگر جاپانیز کی ضرورت ہے تو جاپانیز سکھاؤں گا, انگریزی کا ضرورت ہے تو انگریزی سکھاؤں گا. اور جس طریقے سے پھر قائد عوام نے دنیا بھر میں پاکستان کے عوام کو روزگار کا بندوبست کیا, انشاءاللہ تعالی میں آپ کا روزگار کا بندوبست کروں. آخری بات جو ہم چاہتے ہیں ان یوتھ سینٹرز میں کہ ایک کریئر سروسز ملے. کریئر سروسز کا مطلب کہ کوئی ایک کریئرز کا دفتر کا روزگار کے لیے کوئی دفتر ہو اور وہاں آپ جا کے آپ کہہ سکیں کہ میں روزگار کی تلاش میں ہوں, وہ آپ کو مدد کرے. اگر آپ کو سکلز کی ضرورت ہے وہ سکلز کی طرف آپ کو بھیجے, لینگویج کی ضرورت ہے آپ کو وہاں بھیجے, آپ سے پوچھے کہ آپ کے اچیومنٹس کیا ہے, آپ کے کوالٹیز کیا ہے آپ کا, اور اس انداز سے پھر وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کہاں روزگار تلاش کرے. خود ان کے پاس پورا ڈیٹا بیس ہو کہ پورا پاکستان میں کیا ویکنسیز ہے, چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو, کرے ان حکومت اپنائے کہ ہمارا کام. تو یہ ہم 9th پرومس ہے. آخری ہمارا جو secure, we will aim to make nutritious food available at affordable prices, subsidize local producers, and connect women with the market economy as entrepreneurs. We will also employ a rights-based approach and promulgate the Right to Food Act in Parliament. Under this act, items on subsidized eligible households will be entitled to purchase food items on subsidized rate. تو اگر آپ ان ڈیزرونگ فیملیز میں گنے جاتے ہو, اگر ہمارے ترین خاندانوں میں شامل ہو تو آپ کو وہ ہم پھر کم قیمت پہ وہ کھانے پینے کے اشیاء پہنچانا چاہ رہے ہیں. یہ ایک بہت ایمبیشس ہمارا ایک ایجنڈم آئٹم ہے جو ہم یو کاؤنسل وائز پورا پاکستان میں اس لیے کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستان کا بچہ یا کوئی بھی پاکستان کا شہری کو بھوکا نہیں سونا چاہیے. ساتھ ساتھ we will provide free 1,000 days nutritional program for expectant and new mothers to decrease stunting, wasting and infant mortality. تو یہ پروگرام ہم نے جو پائلٹ شروع بھی کیا ہے سندھ میں, مگر ہم نے سندھ بھر میں ایکسپینڈ کرنا ہے, ملک بھر میں ایکسپینڈ کرنا ہے, کہ پہلے 1000 دن جو ہے for a new mother, for an expecting mother, اور جو پہلے 1000 دن ہوتے ہیں کسی ایک بچہ کا جب وہ پیدا ہوتا ہے, اس کے پہلے 1000 دن کے لیے ہم we will provide ان کو ہم اسٹائپنڈ پرووائڈ کریں گے, ان کا ٹیسٹ ایز ان وہ لے کر آئیں گے ایوری ڈیورنگ ڈفرنٹ انٹرولز, دے برنگ دیئر چائلڈ ان, اس کا ہیلتھ ٹیسٹ بھی ہوگا, ویٹ ٹیسٹ بھی ہو جائے گا. اور ہم انشور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پہلے 1000 دن کے لیے, بیکاز دیٹس when the mother is most vulnerable and when the child is most vulnerable to infant mortality and maternal mortality as well. اور لانگ ٹرم میں ہم جو ویسٹنگ ہے, جو میل نیوٹریشن ہے, اس کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے وہ پہلے 1000 دن کے لیے ہم انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جو تمام ضروریات ہے اس بچہ کو ملے اور والدہ کو بھی ملے. ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اسکول میں جب بچے اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں ان کو ایک میل مفت ملے,
تاکہ دیکھو یہ پوری دنیا اب مان چکا ہے کہ اگر آپ بھوکے ہو آپ کیسے پڑھیں گے, کیسے تعلیم حاصل کر سکیں گے, کیسا وہ آپ اپنا گریڈز پہ اور اپنا کام پہ فوکس کریں گے. پاکستان میں اگر اتنا ہمارا تعداد, ہمارا پاپولیشن کا غربت کی نکیر کے نیچے ہے, تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ بلا تفریق ہر کسی کو جو گورنمنٹ سکولز کے ایک انیشیٹو شروع کرے, ایک پروگرام شروع کرے جس سے ہم اپنے بچوں کو سکولز میں کھانا دلوائیں اور وہاں ان کا تعلیم میں بھی بہتر رزلٹ ملے گا, اور جو ہمارا کرونک سٹنٹنگ, ویسٹنگ, میل نیوٹریشن, انفنٹ مورٹیلٹی, تمام جو بیماریاں اس کو بھی ہم ایک طریقے سے ایڈریس کر سکیں گے. اوکے, وہ ہمارا 10 وعدے ہیں, کافی بڑے وعدے ہیں اور ایمبیشس وعدے ہیں. اور now how will we do this? We pledge to combat the historic inflation, unemployment, poverty, and the climate crisis. The consumption-based growth strategy pursued by the PTI, the PMLN, and the Musharraf dictatorship has resulted in rendering Pakistan's investment ratio as the worst amongst other comparable countries. Moreover, public investment has plummeted from a high of 12% of GDP in the days of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto to only 2% of GDP in 2023. Through enhancing investment, we will ensure long-term and sustainable inclusive growth that will unleash unemployment opportunities for the youth of Pakistan. Our investment plan will be based on 2 prongs. Emulating the model's success, and we will change adaptivity. Pura jo development شروع کر کے ہم اپنا تمام ڈیولپمنٹ, تمام انشاءاللہ تعالی ہم ایک جائے گا, اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی نہ صرف انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوگا, پبلک ڈیولپمنٹ finance, we will finance the People's Charter or the Awami Muashi Muaida through several means. One, by eliminating the 17 federal ministries that should have been we will save in excess of 328 billion rupees annually. We'll eliminate target subsidies جو اشرافیہ کے لیے موجود ہے of over 1,500 billion rupees. 1,500 جو اشرافیہ کے لیے ہمارا ہم ان کو بند. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے تھے لاڑکانہ میں, اور انہوں نے جو ان کا پلان ہے تو اس صورت میں کہاں کہاں ان کا دھیان زیادہ رہے گی, چیزیں وہ چینج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا پلاننگ ہے اس حوالے سے وہ آگاہ اس خطاب کر رہے تھے. اور آج پورا دن ہی ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت خاصی ایکٹیو نظر آئی.